السلام علیکم۔ ایک طرف مسلم اکثریتی ملک پاکستان اور دوسری طرف کمیونسٹ نظام والا چین، بظاہر ان کے درمیان کوئی بڑی یکسانیت نہیں تھی، لیکن آج جب دنیا کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو پاک چین تعلقات کو ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کیا یہ دوستی پہلے دن سے ہی اتنی مضبوط تھی، یا اس کے پیچھے دہائیوں کی قربانیاں، عالمی سیاست کی سفارتی حکمت عملی اور مفادات کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور چین کی دوستی کی مکمل اور سچی کہانی کو بالکل شروع سے قدم بقدم سمجھیں گے۔ بات شروع ہوتی ہے سن 1949 سے، جب طویل خانہ جنگی کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا جسے ہم عوامی جمہوریہ چین کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہوئی تھی، ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف سوویت یونین۔ زیادہ تر مغربی ممالک نے نئی چینی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان نے 1950 میں یعنی چین کے قیام کے صرف ایک سال بعد اسے آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ پاکستان دنیا کے ان چند شروعاتی ممالک میں شامل تھا اور مسلم دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس دوستی کا بیج بویا گیا تھا، لیکن ابھی اس کا تناور درخت بننا باقی تھا۔ شروعاتی سالوں میں پاکستان کا زیادہ تعلق امریکہ اور مغربی اتحاد کے طرف تھا، جبکہ چین کمیونسٹ بلاک کا حصہ تھا۔ اس کے باوجود دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے احترام کا رشتہ برقرار رکھا۔ پھر آیا سن 1955 جب انڈونیشیا کے شہر باندونگ میں ایک تاریخی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور چین کے وزیر اعظم چو ان لائی کی پہلی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات نے دونوں ممالک کے درمیان جمی برف کو پگھلا دیا اور چین کو یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان امریکہ کے اتحادی ہونے کے باوجود چین کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گا۔ 1960 کی دہائی میں اس دوستی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان سرحد پر ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے بعد خطے کے تمام تر سیاسی ترجیحات بدل گئے۔ پاکستان اور چین دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کا جغرافیائی اور چیلنجز ایک جیسے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ 1963 میں جب پاکستان اور چین ایک تاریخی سرحدی معاہدہ کیا جس کے تحت دونوں ممالک نے اپنی سرحدی حد بندی کو انتہائی پرامن اور دوستانہ ماحول میں طے کر لیا۔ دنیا حیران تھی کہ دو مختلف نظریات والے ممالک اتنی آسانی سے اپنے سرحدی مسائل کیسے حل کر رہے ہیں۔ پھر آیا سن 1965 جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ پاکستان کے تاریخ کا ایک انتہائی نازک موڑ تھا۔ اس مشکل وقت میں جب پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، چین نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین نے نہ صرف پاکستان کو فوجی اور دفاعی سامان فراہم کیا بلکہ بھارت کو خبردار بھی کیا کہ وہ سرحدوں پر تناؤ نہ بڑھائے۔ اس واقعے نے پاکستان کے عوام کے دلوں میں چین کی محبت ہمیشہ کے لیے نقش کر دی۔ اب یہ صرف حکومتوں کا تعلق نہیں رہا بلکہ یہ دونوں ممالک کے عوام کا جذبہ بن چکا تھا۔ 1960 کے عشرے کے آخر میں ایک ایسا تاریخی شاہکار تعمیر ہونا شروع ہوا جس نے اس دوستی کو پتھر کی لکیر بنا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں شاہراہ ریشم یعنی قراقرم ہائی وے کی۔ دنیا کے سب سے خطرناک اور بلند ترین پہاڑی سلسلے کو کاٹ کر سڑک بنانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستان اور چین کے ہزاروں مزدوروں اور انجینئر نے دن رات محنت کی۔ اس سڑک کو بناتے ہوئے سینکڑوں پاکستانی اور چینی مزدوروں نے اپنی جانیں قربان کی۔ آج یہ سڑک صرف دو ممالک کو جوڑنے کے ذریعہ نہیں بلکہ ان شہیدوں کی یادگار ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس دوستی کی بنیادوں کو سینچا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان نے چین کے لیے ایک ایسا کام کیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی تھی اور ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان نے ایک انتہائی حساس اور خفیہ سفارتی مشن کے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ہنری کسنجر کو اسلام آباد کے راستے بیجنگ پہنچایا۔ اس خفیہ دورے نے امریکہ اور چین کے تعلقات کی بحالی کی راہ ہموار کی اور چین کو دنیا کی مرکزی سیاست میں لانے میں پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا۔ اس احسان کو چین آج بھی یاد رکھتا ہے اور عالمی فورم پر کھلم کھلا اس کا اعتراف کرتا ہے۔ جب 1980 اور 90 کی دہائی آئی تو دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ مغربی ممالک نے پاکستان پر مختلف پابندیاں لگائیں لیکن چین نے پاکستان کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی دور میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور تکنیکی تعاون کی بنیادیں مزید مضبوط ہوئیں۔ JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کی تیاری ہو یا دیگر دفاعی سامان، چین نے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بھرپور مدد فراہم کی تاکہ خطے میں دفاعی توازن قائم رہ سکے۔ پھر 21ویں صدی کا آغاز ہوا اور اس دوستی نے ایک نیا معاشی روپ دھار لیا۔ سن 2013 میں ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا جس نے اس دوستی کو اگلے 100 سال کے لیے ایک نئے رشتے میں باندھ دیا۔
इसे हम सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक राहदारी कहते हैं। सी पैक चीन के आलमी मंसूबे बेल्ट एंड रूट का सबसे आम हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मोटरवेज, गवादर पोर्ट्स, एनर्जी और प्रोजेक्ट्स और सनती जोन्स कायम किए गए। जब पाकिस्तान शदीद तवानाई के बहरान और माशी मुश्किलात से गुजर रहा था, इस वक्त चीन ने अरब डॉलर की सरमायाकारी करके पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे को सहारा दिया। आज की आलमी सियासत को देखें तो दुनिया एक बार फिर नए ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है, लेकिन चाहे अक़वाम मुत्तहिदा फोरम हो, कश्मीर का मसला हो या फिर चीन के खिलाफ आलमी महाज आराई, पाकिस्तान और चीन हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ के साथ मजबूती से खड़े नज़र आते हैं। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि जब पूरा मगरब किसी मुल्क पर दबाव डालता है तब भी वो अपने पुराने और काबिल एतमाद दोस्त को तनहा नहीं छोड़ता। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती महज एक जोग्राफियाई ज़रूरत या माशरे मफाद की कहानी नहीं, ये कहानी है भरोसे की, मुश्किल वक़्त में काम आने की और एक दूसरे के एहतराम करने की। ये इस बात की मिसाल है कि दुनिया में अगर नियत साफ़ हो और ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर हों तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें और तहजीबें और निज़ाम रखने वाले ममालिक भी सच्चे भाई बन सकते हैं। ये थी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मुकम्मल और सच्ची दास्तान। अगर मालूमात पसंद आए हो और आपको तारीख़ और आलमी सियासत को इतने ही सादा अंदाज में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।